حافظ صاحب، سب سے پہلے تو وومن کرکٹ ڈیفینیٹلی بہت ساری ان کے لیے آج نیک تمنائیں ہیں، وہ میچ ون کریں، فائنلز میں جائیں. اس کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں دیکھوں تو شعیب ملک صاحب نے کہا کہ سرجری کی بات تو کرتے ہی ہیں سب، لیکن سرجری کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ موجود ہی نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب، اگر میں میری ناقصی رائے اگر میں دیکھتی ہوں تو مجھے تو بہت سارے پلیئرز نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان شاہینز اس وقت بنگلہ دیش اے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے پاس اس میں بہت سارے پلیئرز موجود ہیں. تو ہم موقع دیں گے، ہم ان کو بنائیں گے تو وہ آگے آئیں گے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہم نے مختلف وقتوں میں اس کا ذکر کیا ہے. اور جیسے شعیب نے کہا ہے، اس کے مطلب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے، مسئلہ کیا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان ٹیم کا مسئلہ کیا ہے، کیا مطلب کرکٹ وہی ہے جو شاہینز کی ہو رہی ہے یا کرکٹ وہی ہے جو پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے. آخر یہ ایک پورا نظام ہے نا. مطلب ایک ٹرین اگر چلتی ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچتی ہے، لاہور سے راول پنڈی، تو کیا صرف وہ ٹرین کو چلانے والے یا اس کے ساتھ کام کرنے والے تو نہیں نہ ہوتے اس کے ساتھ. اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ٹرین پٹری تک آتی ہے، پھر اس کا انجن لگتا ہے، اس کے ڈبے صاف ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، پھر وہ سفر کرتی ہے، راستے میں رکتی ہے، رکتے رکتے راول پنڈی تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک پورا نظام ہے. یہ صرف اور صرف شاہینز کی ٹیم نہیں ہے، نہ صرف اور صرف پاکستان کی ٹیم ہے. تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی، اگر فرض کر لیں کہ صرف پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ احساس ہے، اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان ٹیم کا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ تو پاکستان ٹیم کا اگر آپ مسئلہ جب تک یہ سمجھیں گے نہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اس وقت تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ تو سب سے آسان ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کو نکال دیں، کسی بھی کھلاڑی کو شامل کر لیں، جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے. تو کیا اس سے فرق پڑا ہے پاکستان کی ٹیم کو؟ تو جو مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، اگر آپ ان کی نشاندہی نہ کریں اور اس کے بعد پھر پہلے اگر آپ میں یہ اہلیت نہیں ہوگی کہ آپ مسئلے کو جان سکیں کہ اصل میں ہے مسئلہ کیا، تو پھر آپ اس کے حل کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا. کیونکہ آپ جب تک آپ اس کی مسئلے کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، نکالیں گے نہیں کہ اصل میں ہے کیا، کہ دروازہ بند ہے نا، کھل نہیں رہا. دروازہ بند ہے، باہر جانا ہے اسٹوڈیو سے، کھل نہیں رہا. تو جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیوں نہیں کھل رہا، تو اس وقت تک آپ اس کے کھولنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے. سب دروازے تو بہت سارے بند ہیں، اور ہم نے جو دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے اس میں اگر ہم بات کریں وہاب ریاض کی، آپ دیکھیں کہ کیا وہی ان کو نکالنا ہی حل تھا تمام مسائل کا، عبدالرزاق کو نکالنا؟ اور اگر ان کو مطلب آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہاب ریاض اب مزید شامل نہیں ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کو ٹریننگ پر بھیجنا، ٹریننگ سے ان کا واپس آنے کے بعد امکان تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پھر وہ پی سی بی میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر ہم مطلب مسائل کو حل کرنے کی طرف تو جا ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو صرف مسائل پر پردہ ڈالتے ہیں، ہٹاتے ہیں، پھر سے پردہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں، مسئلہ صرف وہاب ریاض تو نہیں ہے. مسئلہ صرف وہاب ریاض نہیں ہے، نہ مسئلہ عبدالرزاق ہے. اور جہاں تک تعلق اس کورس کا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ پہلے سے طے اور ان کا نام پہلے سے جا چکا ہو جب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تھے. لازم نہیں ہے کہ اب یہ فیصلہ ہوا، یہ اب فیصلہ ہو سکتا ہے نا کہ مطلب اگر آپ نے سوئٹزرلینڈ کا ٹریول کرنا ہے تو مہینہ پہلے سے آپ کی چیزیں فکس ہوں، اسکیجول ہو، بالکل، تو وہ جائیں گے نا. آپ اس میں سے نکال تو نہیں سکتے. تو ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ شاہین کو باہر کریں گے، کیا آپ بابر کو باہر کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ رضوان کو باہر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اور بحث ہے کہ ان کا متبادل ہے یا نہیں ہے، ان کا متبادل کون بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا ہے. یہ بالکل الگ سی بحث ہے. لیکن کیا یہ انصاف ہوگا آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ آپ اچانک 8 10 15 20 برس لوگوں کو جو کھیلے ہوئے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کریں اور آپ تجربات کرتے رہیں؟ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کی بھی تو کوئی کارکردگی ہے نا. یہ پاکستان کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. اگر پاکستان میں کرکٹ خراب ہو رہی ہے تو بابر اعظم کے اوپر تو سب بات ہونی چاہیے، پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں. لیکن جو چلا رہے ہیں ان کو کون پوچھے گا کہ بھائی جان آپ نے کیا کیا 5-7 برسوں میں؟ یہ جو پاکستان کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں، یہ جو پاکستان کے ڈائریکٹر اکیڈمیز کے ہیں، یا جو ڈومیسٹک کے لوگ چلا رہے ہیں، ان سب لوگوں سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ آپ نے 5-7-8 برسوں میں کیا کیا ہے. یہ نئے تو نہیں ہیں. اگر کھلاڑی پرانے ہیں تو یہ بھی پرانے ہیں.
اگر ٹیم کی کارکردگی خراب ہے تو پاکستان کی کرکٹ کے انتظامی معاملات بھی خراب ہوں گے. تب یہ وجہ ہے کہ آپ کو نہ کھلاڑیوں کی فزیکل فٹنس ٹھیک نظر آتی ہے, نہ ان کی کارکردگی ٹھیک نظر آتی ہے, نہ ان کی کارکردگی کا معیار اگر بلند کرنا ہے ایک سطح پر آ کر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص گروپ میں رہ کر جو آپ اچیو کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا ہے, پھر آپ کو کسی اور گروپ میں ڈالنا ہے تاکہ آپ اپنی اس صلاحیت جو آپ کے اندر ہے لیکن اس گروپ میں سرٹن رہتے ہوئے آپ اس سے زیادہ اچیو نہیں کر سکتے, پھر آپ ایک اور گروپ میں جاتے ہیں جو ان سے زیادہ باصلاحیت لوگوں کا ہوتا ہے, پھر آپ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں, آپ وہاں سے سیکھتے ہیں, پھر آپ اس سے اوپر جاتے ہیں, ایک درجہ بڑھتا جاتا ہے تو آپ اپنے میکسیمم لیول پر جاتے ہیں, اس کو اچیو کرتے ہیں. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ انہی لوگوں نے کرنا ہے. سو اب پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ ہاری ہے, پاکستان کی ٹیم 23 کا ورلڈ کپ ہاری, پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ ہاری, پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی مسلسل تنزلی اور زوال کا شکار ہے. تو ان لوگوں سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے نا جو فیصلے کر رہے ہیں, جو ہائر کرتے ہیں, جو فائر کرتے ہیں, جو لوگوں کو لگاتے ہیں, لوگوں کو نکالتے ہیں, جو پالیسی بناتے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں, جو کسی کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں, کسی کو دروازہ سے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے, جو ہر وقت دروازہ کھلا رکھتے ہیں ان کا, جن کے لیے آپ نے خوش آمد کرنا ہوتی ہے, تو ان لوگوں میں سے کون پوچھے گا؟ یہ فیصلے تو تب ہوں گے نا جب میٹنگز کے اندر کرکٹ کی بات ہوگی. ہارون رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کرکٹ کے بارے میں تو بات ہی وہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کچھ غیر ضروری طور پر تنقید ہوتی ہے. اس میٹنگ کے بارے میں جو نقطہ نظر تھا اس پلیٹ فارم کا وہ تو لوگوں کے سامنے ہے. ہارون رشید صاحب بہت محترم ہیں, وہ ایک اچھی بات یہ ضرور انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر وہ چیز نہیں ہوئی ہے, جو ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہوئی. یہ اچھی چیز ضرور ہے کہ آپ نے شرکت کی, آپ کو بلایا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے, آپ گئے, آپ نے بات چیت کی اور آپ نے اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہاں پر کرکٹ کی بات نہیں ہوئی ہے. تو پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ محسن صاحب ٹھیک کر لیں گے, یا لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ درست سمت میں جا رہا ہے, یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی, اگر وہ 4-5 سوتروں کی جو وہ آتی ہے پریس ریلیز 4-5-6 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-5-6-7 لوگ جو ہیں, اگر یہ سارے کے سارے وہاں پر جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کے بارے میں ہارون صاحب نے یہ کہا ہے, تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے بہتری ہوگی. مطلب آپ کے پاس وہ سامنے سے جو چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کا مستقبل وہ کھڑا ہے, جس کے اوپر آپ کے مستقبل کا انحصار ہے, اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ انہی لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں نا جو دائیں بائیں محسن صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے. اگر وہی لوگ جو ہیں اس طریقے سے ان کے بارے میں, اور ہارون صاحب کا بہت تجربہ ہے کرکٹ کھیلنے کے اعتبار سے نہیں, کرکٹ کے کھلانے کے اعتبار سے بھی, چونکہ مختلف عہدوں میں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اپنی خدمات انجام دی ہیں, چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی دیکھا ہے, کوچنگ بھی کی ہے, بہت سارے شعبوں میں انہوں نے کام کیا ہے. سو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر اس کے اوپر تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وضاحت اس کی جاری کرنی چاہیے کہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے جب آپ میٹنگز کرتے ہیں, جب بہت سارے لوگوں کی نظریں اسپیشلی آپ کی طرف ہوتی ہیں, تو پھر لوگ اس چیز کے انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ جو اتنی لمبی ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, جو میٹنگز ہو رہی ہیں, ایگزیکٹلی اس کا مقصد کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے, اس کے اندر کیا چیز جو ہے وہ باہر آنے والی ہے, کوئی نئی بات, کوئی ایسی بات جو ہم نہیں سوچ سکتے تھے لیکن فائنلی وہ ظاہر ہو گئی کسی میٹنگ کے بعد. ہوتا یہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ میٹنگز کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسکشن کا سلسلہ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں, باہر آتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے, گھوم گھما کر وہی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. مجھے لگتا ہے جو روٹیشن پالیسی ہماری کرکٹ میں ہو رہی ہے وہی روٹیشن پالیسی ان فیصلوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. روٹیٹ کر کے وہی فیصلے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن ان کا حل سامنے نہیں آتا, ان کے بارے میں کوئی نئی چیز سامنے نہیں آتی ہے, کوئی ایسی بات جو ہم شاید ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن کرکٹرز کو, ایکسپرٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان پوائنٹس کے اوپر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ آخر ہماری کرکٹ تنزلی کا شکار کیوں ہوتی جا رہی ہے. ہم دن بدن ہر روز اپنی تمام شعبوں میں, تمام فارمیٹس میں ہم کیوں نیچے آتے جا رہے ہیں, ہماری ہاکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہماری کرکٹ کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے, اس کی ایگزیکٹلی ریزن کیا ہے. آپ اپنی اسپن بالنگ دیکھ لیں, آپ اپنا مڈل آرڈر دیکھ لیں, بیٹنگ میں دیکھ لیں, آپ کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار ہیں. کبھی آپ کے پلیئرز انجرڈ ہوتے ہیں تو آپ میڈیکل ایشوز کے اوپر بھی ہمیں اس طرح سے نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. تو خیر یہ تمام معاملہ جو ہے یہ قابل ذکر ہے.